دیکھیں جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوتا جا رہا ہے، پی ٹی آئی کے کارکنوں کو بھی، پی ٹی آئی کے ہمدردوں کو بھی، اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کے جو اوورسیز والے ہیں ان کو دوبارہ سوچنا چاہیے کہ ایسا کیسے ہو رہا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک مقبول ترین لیڈر، ان کے خیال میں ان کا مرشد، ان کے خیال میں ان کے گھر کے بچوں، بیویوں، بہنوں، بھائیوں، باپوں، اور سمجھ لو کہ پورے معاشرے کا ایک چنیدہ انسان، اور وہ سیاست میں ایسی مار کیسے کھا رہا ہے؟ تو سوچنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکن اور اس کے وہ رہنما جو سیکنڈ لائن میں چلتے ہیں وہ ضرور سوچیں کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا اور پارٹیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، لیکن وہاں پر اس کا ریئیکشن کچھ اور انداز میں سامنے آتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ آپ اس بات کو چھوڑ دیں کہ عمران خان کو کیسے اقتدار میں لایا گیا۔ ٹھیک ہے، سب جانتے ہیں، پی ٹی آئی کے حامی بھی جانتے ہیں کہ وہ فوج جس کو اب یہ گالیاں دے رہے ہیں وہی فوج ان کو لائی تھی، اور سارے اس نے وہ تمام حرکتیں کی تھیں جو اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی تھیں، اور عمران خان کو وزیر اعظم انہوں نے بہرحال بنا دیا۔ ایک ان کو ٹیم تھی ان کے پاس جو فوج نے ان کو پرووائڈ کی تھی، جس میں اسد عمر جیسے لوگ بھی تھے، شاہ محمود قریشی انہوں نے ان کو دیا وزیر خارجہ، ایک دنیا کا بہترین وہ سمجھتے تھے، اور پتہ نہیں وہ جتنے زرتاج گل سے لے کے مراد سعید اور جتنے بھی لوگ تھے سارے، ہمارے کراچی کے علی زیدی جیسے لوگ، یہ سب بہت بڑے بڑے دماغ تھے ان کے خیال میں، ہوں گے بھائی، وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو بھائی آپ نے دیے تو ہوا کیا؟ جب انہوں نے حکومت کی تو حکومت ان کی نہیں چل سکی ان سے، اور فوج کو، جیسے آپ کوئی گاڑی خرید لیں اور گاڑی خریدتے ہی آپ کو پتہ چلے یار اس کا تو انجن ڈاؤن ہے یا اس کا گیئر بیکس ڈاؤن ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ وہی ان کے ساتھ ہوا، جیسی گاڑی انہوں نے لی اور ان کو پتہ چلا کہ عمران خان کے پاس کوئی ٹیم تو تھی ہی نہیں، اور انہوں نے جو لوگ پرووائڈ کیے تھے وہ بھی دو نمبر ہی تھے۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ اب اللہ چلا دے پاکستان کو جیسے چلا رہا ہے، لیکن وہ چلا نہیں پائے، اور بالآخر انہوں نے یہ سوچا کہ پاکستان کو ٹریک پہ تو رکھنا ہے، کیونکہ ان کی بھی جو آمدنی ہے، ان کو بھی جو فائدے ہیں، جو مفادات ہیں، وہ بھی تو ایک اچھی مستحکم حکومت سے ہی ہے نا، جو 2017 تک انہیں میسر تھے۔ تو لہٰذا انہوں نے اپوزیشن پہ سے جو ایک سختی کی ہوئی تھی، جو اپوزیشن کو تنگ کیا ہوا تھا انہوں نے عمران خان کے مشوروں پہ جو چل رہے تھے کہ اس کو بند کر دو، اس کا اے سی نکال دو، اس کے استقبال کے لیے لوگوں کو نہ آنے دو، ان کو وہ کرتے رہے، لیکن اب انہوں نے سوچا کہ اب ہم یہ نہیں کریں گے، بس انہوں نے صرف اپوزیشن کے اوپر سے اپنا ہتھوڑا ہٹا لیا۔ اپوزیشن ایک ایسی پارٹیاں تھیں جو کہ ایک منجھی ہوئی پارٹیاں تھیں، اور ان میں وہ پارٹیاں بھی تھیں جنہوں نے واقعی پاکستان کو بنایا، سنوارا۔ جو لوگ پاکستان کو اچانک 10 سال بعد دیکھیں گے، وہ خود محسوس کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں ڈیولپمنٹ ہوا ہے، جو کہ پیچھے سے رکا ہوا تھا پچھلے 4-5 سال میں۔ تو جب فوج نے ہتھوڑا اپنا ہٹا لیا، تو اپوزیشن نے سیاسی جو کہ ایک سیاسی گیم کا طریقہ کار ہے، انہوں نے وہ اختیار کیا۔ ٹھیک ہے، آپ کے تحریک انصاف کے وہ لوگ جو تحریک انصاف کو کے بھی نہیں تھے، ان کو پرووائڈ کیے گئے تھے، آزاد امیدواروں کو ان کی پارٹی میں شامل کروایا گیا تھا، دھونس سے، دھمکی سے، کراچی کی سیٹیں اٹھا کے، جو بائیکاٹ کے باوجود جو اکا دکا سیٹیں ادھر ادھر دوسری پارٹی کو ملی تھی، وہ سب ملا کے 14 سیٹیں ایم کیو ایم کی گود میں اس کی پی ٹی آئی کی گود میں دے کے انہوں نے کامیابی دلوائی تھی۔ تو وہ جو اپوزیشن تھی، انہوں نے وہ سارا ریورس گیئر لگا دیا، اور انہوں نے سارے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور لوگ جو سیاست جو ہمارے ممبران اسمبلی عمران خان کے ساتھ کام کر رہے تھے، ان کو بھی اندازہ تھا کہ یہ کام کرنے کے لائق نہیں ہے، وہ سب جو جوک تر جوک اپوزیشن کے ساتھ آ گئے، اور اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد پیش کر دی۔ اب عمران خان چاہتے تھے کہ فوج جس طرح ان کو مکمل سپورٹ کرتی چلی آ رہی ہے، لوگ بھی وہی پورے کرتی ہے، اسمبلی کے ارکان پورے کرتی ہے، بجٹ وہ منظور کراتی ہے، تو وہ تحریک عدم اعتماد ہی ناکام بنائے، لیکن انہوں نے نہیں بنائی۔ اور تحریک عدم اعتماد جو قانونی طریقے سے، جو ساری دنیا میں جو مروجہ طریقہ کار ہے، اس کے تحت ہوئی اور پیش ہو گئی۔ اب عمران خان کو، جب عمران خان نے دیکھا تھا کہ فوج اب ان کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھ رہی ہے، تو ان کو اب ایک فراست کا اور سیاست کا یہی تو وقت تھا، یہی وقت تھا جب ان کو دکھانا تھا کہ اب میں سیاستدان بن چکا ہوں۔ وہ وہ اعلان کرتے ہیں اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہ ٹھیک ہے، آج ہمارے پاس نہیں ہے اکثریت، تو آج ہم ٹھیک ہے، ہم ان کو موقع دے دیں، دیکھتے ہیں یہ پاکستان کو کیسے بناتے ہیں۔ اس کے بجائے عمران خان نے کیا کیا؟ وہ سب کچھ کیا جو ایک گھٹیا ترین سیاستدان کر سکتا تھا۔ یعنی پہلے تو کہتا رہے کر کے دیکھو، میں تو نفلیں پڑھی ہیں میں نے آج کے، انہوں نے تحریک عدم اعتماد پیش کر دی ہے، پھر وہ نفلیں غائب ہو گئیں، پھر کہا کہ میں ایک ایسی گن سے ماروں گا کہ ایک ہی فائر میں زرداری بھی جائے گا اور نواز شریف بھی جائے گا۔ نشست پہ رکھ رہے تھے کسی کی شست ہوتی ہے وہ، آپ بھی پھر اس کے بعد وہ فوج پہ گرم ہو گئے کہ نیوٹرل کیسے ہو گئے آپ کو تو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے تھا، نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں۔ خیر، ان سب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو موقع تھا وہ ایک بہت اہم موقع تھا، جب نواز شریف عمران خان اپنی پوری سیاسی جو ان نے سیکھا تھا، لرننگ تھی، اس کا ثبوت دے سکتے تھے،
اور وہ عزم اور اس عزم کے ساتھ حکومت تبدیل کرواتے کہ آنے والا دور پھر ہمارا ہے، لیکن انہوں نے کیا انہوں نے کرسی پکڑ کے لٹک گئے، کرسی کو چھین رہے ہیں، وہ کرسی کا پایا پکڑے ہوئے ہیں، وہ کھینچے جا رہے ہیں، جس طرح وہ رات کے 12 بجے تک کی لڑائی ہوتی رہی۔ اس دوران انہوں نے قاسم منصوری سے ایک آئین کا آرٹیکل 6، جو کہ میری اس وقت کی اسی لمحے کی ویڈیو موجود ہے، جو میں نے اس وقت ہی کہا تھا کہ یہ آرٹیکل 6 کو دعوت دے رہا ہے یہ منصوری، یہ قاسم سوری، اور انہوں نے اس سے وہ ناجائز وہ کروایا، اعلان کروایا، ناجائز رولنگ لی، اور اس کے بعد ریکارڈڈ تقریر چلا کے اسمبلی بھی توڑ دی۔ دیکھا جائے تو ابھی تو حکومت یہ جو اب عمران خان کے خلاف ایک ہتھیار اور ہے، اسمبلی کیسے توڑی اس نے؟ جب پرویز مشرف کو آئین توڑ کر ایمرجنسی لگانے پر سزائے موت ہو سکتی ہے، تو انہوں نے اسمبلی، ایک جائز قانونی اسمبلی، انلیگل تحریک عدم اعتماد کے بعد اب آپ اسمبلی توڑ نہیں سکتے تھے، آپ نے کیسے توڑی؟ یہ تو آرٹیکل 6 ابھی عمران خان پہ لٹک رہا ہے، کہیں چھپا ہوا ہے، آج نہیں تو کل آئے گا۔ خیر، اس وقت اگر یہ صحیح چلے جاتے عزت کے ساتھ تو کوئی یہ سب پوچھتا ہی نہیں۔ تھوڑے دن پی ڈی ایم اچھلتی کودتی، یہ اپنے گانے گاتے، اور عمران خان کو پھر پبلک تھوڑا تھوڑا پسند کرنے لگتی اگر ان سے حکومت نہ چلتی، جیسا کہ نہ ہی چلی ان سے۔ اگلے 16 مہینے ان کو کافی مشکلات ہوئی، کیونکہ پچھلے 3.5 پونے 4 سال کا جو گاربیج تھا وہ ان کو صاف کرنے میں مشکل ہوئی۔ اب عمران خان نے اس کے بعد جو کچھ بھی کیا وہ غیر سیاسی کیا۔ مثال کے طور پر وہ لڑنے بھنڈے نکل گئے، جل سے کر کے سمجھنے لگے میرے ساتھ بہت پبلک ہے۔ دیکھیں، پنجاب کی پبلک کو ہلے گلے کا شوق ہے، ان کو رنگ آمیز جلسوں کے شوق ہیں، وہ نکلتے ہیں ایسے موقعوں پہ، لیکن وہ احتجاجوں کو نہیں نکلتے ہیں۔ وہ احتجاج کا یہ سوچ رہے تھے ہم جب چاہیں گے نکال لیں گے۔ وہ انہوں نے 9 مئی کو دیکھ لیا کہ کتنے کم لوگ نکلے، اور وہ بھی وہ ٹارگیٹڈ لوگ نکلے، اور اس کے بعد جو ان کے ساتھ ہوا۔ لیکن اس سے پہلے ان کا سیاسی شعور کا آپ یہ عالم دیکھ لیں کہ عام آدمی بھی کہہ رہا تھا یار یہ اسمبلی اگر یہ توڑ دیں گے، جن پہ یہ حکومت پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں اور گلگت میں بیٹھے ہوئے حکومتوں کے اوپر یہ کیوں توڑ رہے ہیں؟ یہ سمجھتے تھے کہ نہیں قانون ہے تو کرنے پڑیں گے الیکشن۔ بھائی سیاست میں دو چار نہیں ہوتا ہے۔ 10,000 سیاستدان اگر کوئی کام کرنا چاہیں، اقتدار میں کوئی ہو اور وہ چاہے کہ یہ کام نہ ہو، تو ان کے پاس 10,000 چیزیں ہوتی ہیں، اور انہوں نے وہ اسمبلی، پنجاب اسمبلی، اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو آگ لگائی۔ حالانکہ وہ ان کا حق نہیں تھا۔ اصولی طور پہ تو شہباز شریف کے بیٹے کو، حمزہ کو، وہاں کا وزیر اعظم ہونا چاہیے تھا، جو ہمارے بندیال صاحب نے آئین کو ری رائٹ کیا، دوبارہ آئین کے اندر ایسی چیز کی کہ جو اس کا آئین میں تصور نہیں تھا، اور انہوں نے ڈبل گیم کھیلا، اور وہ اسمبلیاں انہوں نے ان کے حوالے کر دیں۔ لیکن یہ کہ وہاں آ کے اس پہ استحکام تو کیا قائم کرتے، خود اپنے ہاتھ سے توڑ کے بیٹھ گئے۔ حالانکہ وہ پرویز الہی کہہ رہا تھا، بعد میں اس نے ان کا غصہ چودھری فواد چودھری پہ نکالا کہ یار تو پھر صحیح چنگا ہویا ہے کول پکڑ لیا تو اچھا کیتا تو پھر ہن تو گل مک گئی نا۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنے پاؤں کاٹ لی، اس کے بعد ہوئے الیکشن، آپ کے اندر اتنی فراست نہیں تھی، کوئی عقل نہیں تھی نا آپ کے اندر۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ نے 9 مئی والے واقعات، جو بھی آپ نے کیا ٹارگیٹ آپ نے سوچا ہوگا واقعی، لیکن آپ کن لوگوں پہ یقین کر رہے تھے کہ 9 مئی اگر آپ ریڈ لائن ہے، آپ گرفتار ہوئے تو انقلاب آ جائے گا؟ کیا ہوا؟ کچھ ہوا؟ آپ کو یاد کر لیتے کہ جب آپ وہاں پر اپنے دھرنے میں، 2014 کے دھرنے میں، جب آپ کہتے تھے کل سے کوئی بجلی کا بل نہیں بھرے گا، میں بجلی کا بل جلا رہا ہوں، سب بھرتے تھے۔ آپ کہتے تھے ہم بائیکاٹ کریں گے، ہم بینکوں سے اکاؤنٹ نکال لو، پیسے نکال لو، کسی نے بھی نہیں نکالے۔ ہم سول نافرمانی چلائیں گے، کیا ہوا؟ آپ کو دوسری بات اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ آپ کی باتوں پہ بھی عمل کرنے والے نہیں ہیں 2014 سے، اور آپ ابھی تک یہ سمجھ رہے تھے۔ ابھی آپ نے یہ سمجھا چند دن پہلے جو آپ نے اعلان کیا کہ نکلو اتوار کے دن، کیا ہوا؟ کون نکلا؟ ایسا نہیں ہوتا کہ ایسا ہوتا ہی نہیں، ایسا ہوتا ہے۔ کراچی کے اندر جب الطاف حسین ایک دفعہ کہتا ہے بائیکاٹ، تو پچھلے 2 الیکشن سے بائیکاٹ چل رہا ہے۔ آج یہ پورا اس میں کتنا ہی مسالہ ملا لیں، نمک ملا لیں، ظلم کر لیں، لیکن وہ بائیکاٹ ہی رہتا ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے کہ الیکشن میں حصہ لو، تو 24 گھنٹے کے اندر، اگر آپ کو 93 کا یاد ہو، تو 24 گھنٹے کے اندر قوم نکلتی ہے اور ایسا ووٹ دیتی ہے کہ لاکھوں کے اندر ووٹ دیتی ہے۔ مخالفین کی ضمانت جب چھوڑو، 2-2.5 ہزار سے زیادہ ووٹ کسی کو نہیں ملتا ہے۔ تو تحریک انصاف نے ابھی یہ اپنا عمل دیکھ لیا، اور اب جب ان کو سزا ہوئی ہے 10 سال، جو سب سے زیادہ مایوس کن بات ہے، مجھے پتا ہے میرے پی ٹی آئی کے دوست کتنے پریشان ہیں، کیونکہ وہ تو سمجھتے تھے تو ہو نہیں سکتا، اگر عمران کیتا ہے تو پھر کی تے ہن کی کر دے، تو ہو ہی نہیں سکتا، تے ہو رہا ہے۔ انہوں نے 10 سال واسطے جیلوں میں کڈ لیا گیا ہے۔ ہن بڑا مشکل ہے گا، 2-2.5 سال تک یہ کیس جہڑا ہے گا یہ چلتا رہے گا۔ سپریم کورٹ بھی 10 سال قید کو آسانی سے ضمانت یا اس کو معطل نہیں کرتی، اس کے لیے ٹائم لگتا ہے۔ تو یہ اب کچھ ہونے والا نہیں، لیکن یہ کہ وہ اپنے وکیلوں کو خود
اٹھا کے کہہ دیا کہ تم کیس کو پرولونگ کرو، تو وہ وکیل آنے بند ہو گئے ان کے، وہ بھائی تو بھائی اگلے طرف بھی کوئی بیوقوف لوگ تھوڑی بیٹھے ہیں۔ تو انہوں نے سارے کام ایسے کیے ہیں جس سے لگتا ہے ان کے اندر سیاسی بصیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ٹکٹ وکٹ کیا دیے ہیں، آزاد امیدوار دیکھیں، یہ ایک بات یاد رکھیں، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، آزاد امیدوار پارٹی کی نمائندگی کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلے بتا چکا ہوں، 1987 میں ایم کیو ایم 1988 کے الیکشن میں بھی آزاد امیدوار کی حیثیت سے لڑی تھی، اور جب وہ جیت گئے تھے تو وہ سب ایم کیو ایم میں آ گئے تھے۔ آپ کے لوگ بھی ابھی بھی آزاد امیدوار کی حیثیت سے جیت کے آپ کی تحریک انصاف میں شامل ہو سکتے ہیں، اور آپ پھر اسی وقت پارٹی الیکشن کروا دیں، جو کہ آپ نہیں کرائیں گے، کیونکہ آپ کرائیں گے تو یا تو بیرسٹر گوہر بن جائے گا وزیر اعظم، اور یا جو بھی ہے پارٹی کا چیئرمین، یا کوئی اور کہیں وہ اپنا جو قاضی صاحب ہے، جو اکبر ایز قاضی، اکبر ایز، وہ اگر نکل آئے باہر تو وہ بھی آپ نہیں کرائیں گے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جو بویا وہ آپ کاٹ رہے ہیں، لیکن اس میں سارا مسئلہ یہ ہے کہ ناقص سیاسی مصلحت کا ہے۔ اب ہماری اسٹیبلشمنٹ چودھری پرویز الہی کو پال رہی ہے آپ کی پارٹی سنبھالنے کے لیے، وہ آپ کی سمجھ میں وہ بھی نہیں آ رہا ہوگا، چودھری پرویز الہی آپ کی پارٹی کو سنبھالنے والے ہیں، اور ہم اپنے پی ٹی آئی کے ورکروں سے کہتے ہیں کہ ہمت نہیں ہاریں، سیاست ہے، بہرحال ہے تو سیاست، لیکن عمران خان کا اس میں آگے کوئی چانس نہیں ہے۔ اس کی مثال میں یہ دے دیتا ہوں کہ اظہر خان بھی ایک ہوتے تھے، بہت پاپولر تھے اس زمانے میں، ان کے کہتے ہیں کہ ان سے بڑا جلوس کسی نے نہیں نکالا، لیکن اظہر خان کو اسمبلی کے اندر جانا نصیب نہیں ہوا، عمران خان کو تو پھر بھی اسمبلی کے اندر جانا نصیب ہوا، جو یہ نہیں آتے تھے۔ تو آپ لوگ دل چھوٹا نہ کریں، تحریک انصاف انشاءاللہ تعالی اقتدار میں ضرور آئے گی، یہ میرا وعدہ، میرا آئیڈیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔